الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سبحان اللہ ونؤمن به ونتوكل عليه ما شاء اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ما شاء اللہ وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ نام محمد سارے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہ مئے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔
وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ماشاءاللہ، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، برادر مکرم انتہائی قابل احترام شخصیت حضرت مولانا انعام اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عزیز مکرم قاری محمد امین صاحب سلمہ اللہ تعالی دی خلوص بری دعوت تے تساں حضرات دے سامنے این پروگرام دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شرکت دی توفیق نصیب فرمائیے۔ میں تو پہلے کافی علماء کرام اور نعت خواں حضرات اپنا اپنا کلام پیش فرما چکے ہیں۔ حضرت مولانا انعام اللہ صاحب بہت ہی خوبصورت جاندار گفتگو فرما چکے ہیں۔ انہیں تو بعد برادر مکرم حضرت مولانا اسلم سلمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے حوالے نال بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ سب کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میں تو بعد سارے مہمان خصوصی مناظر اسلام فاتح فرق باطلہ حضرت مولانا محمد عبداللہ عابد وڑیچ دامت برکاتہم العالیہ نے خطاب فرماونے تھک تک انوے پہ سبحان اللہ آکھو جڑے تھک پیو، چلو جڑے کہنوے تھکے ذرا سبحان اللہ آکھو، پچھلے آکھو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسادہ نا کیا ہے؟ اسادہ نا ہے اہل السنت والجماعت۔ اساں اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت اکھینو، اہل الحدیث کہن سے اکھویں دے، اہل قرآن کہن سے اکھویں دے۔ کیوں؟ جبکہ سنت کو بھی منے لوں، حدیث کو بھی منے لوں۔ میں این عنوان تے مختصر گفتگو کرنی ہے۔ اگر توالی توجہ شامل حال رہ گئی تو انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ باقی نہ بچ سے جیندے ہوتے توالی پیاس ختم نہ تھی سے۔ این وجہ کہ نو اے چند کتاباں اے توالے سامنے ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، اندے وچوں میں چند حوالہ جات پیش کرنے۔ سب تو پہلے میں اپنا ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت دا عرض کرن چاہنا۔ مقصد جرا میں کو اتھا آتے پتہ چلے، اگر میں بیان اور خطابانہ انداز ویسا پیا تو ٹھیک ہے، خطابت ترتیب سے، لیکن گال کوئی سمجھ نہ ہو سے۔ این واسطے این چند لحظے دے وچ، چند منٹ اور گھنٹے دے وچ توالے سامنے چند مسائل اور عقائد رکھنا چاہنا۔ یہ خطابت دکھاواں اپنی مسائل، ٹھیک ہے نا؟ توجہ نال سن سو انشاءاللہ۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں۔ جہاں عقیدہ ہے ذرا سبحان اللہ کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے، انہیں دے بعد کوئی نہیں آمنا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آمنے نبوت انہیں کھسیج ویسے بلکہ میں امتی بنتے اس نے یاد رکھا ہے۔ اصل تعریف ادھوری یاد کی تھی، ودوں میں پوری یاد کرو ختم نبوت دی تعریف۔ جب ویلے اصل ادھوری تعریف کریں تو سارے ہوتے فٹ یہ اعتراض ہوں دے، یہ مرزین کا اعتراض ہے۔ جب ویلے سارا تبلیغی جماعت والا ساتھی، سارا مسلمان ساتھی آدھے نا، وہ پوچھتے ختم نبوت کہیں کو اکھیں دو، اصل منے نو مرزا ہی اکھیں دے، اصل ختم نبوت کو منے نو تو سارے ہوتے الزام لئی دو۔
ول انہیں کو جس وقت تسا ختم نبوت دی تسا تعریف سن سو تو کو پتہ لگ سے وہ کیویں منے دے، لیکن کم از کم ہوں کو سوال کرن تو پہلے اپنے آپ کو تا مضبوط کرنا چاہیے بھی ختم نبوت دا معنی کیا ہے۔ جے ویلے ایسا مانا کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں، انہیں تو بعد کوئی نبی نہیں آونا، ادو آدھو عیسیٰ علیہ السلام آونے، ادو آدھو کوئی نبی نہیں آونا، بل سادہ ساتھی فٹ آدھے سی وہ امتی بنتے ہو سے۔ جے ویلے سادہ اے جواب ہم دے تو بل انہیں دا سوال فٹ فیرنگا لکارو بالکل گھوڑا دبائی کریں، ہاں صحیح کیا اللہ صحیح نبوت وقتی دیں دے کہیں کو بلا کھس گن دے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کھسیج گئی ہے بھی جو ولا امتی بنتے ہو سن، این وجہ کہ تعریف اگر تسا مکمل کی تھی تو اندہ اعتراض ختم کیا ویسے۔ تعریف او اک سے ختم نبوت دی کیا تعریف ہے؟ تسا اکسو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں، انہیں تو بعد کوئی نواں نبی نہ ہو سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں، انہیں تو بعد کوئی نواں نبی نہ ہو سے۔ انہیں دے آون دے بعد اندھی مثال ایویں جی میں پنجاب دا گورنر سندھ وچ ویسے گورنر ہی رہا سے لیکن اتھا اندھی گورنر ہی نہ چل سے، پاکستان دا صدر سعودیہ ویسے صدر پاکستان ہی رہا سے لیکن اتھا اندھی صدارت نہ چل سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت وچ اوسن نبی ہی ہوسن لیکن انہیں دی نبوت چل سے کوئی نہ ہوں ویلے اس سکہ چل سے تا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا چل سے۔ تو کیا تعریف تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں، انہیں تو بعد کوئی نواں نبی نہ ہو سے۔ نبی سی فرمایا میری امت چتری ہی کوڑے ہو سن جڑے سارے دے سارے اے دعویٰ کرے سن کہ ایسا نبی ہوں، تساں سن گنو او جھوٹے ہو سن۔ 1901 دے اندر 1839 دے اندر پیدا تھا مرزا غلام احمد قادیانی، انہیں 1901 دے اندر آتے نبوت دا دعویٰ کیتا۔ اے انہیں دی مرزائیں دی حدیث دی کتاب ہے سیرت المہدی، اے اندے ہوتے ایک ڈٹھا اس پہ فیس بک دے ہوتے شکور مرزائی جنہیں ٹرمپ دے سامنے وانتے پاکستان دی شکایت لاتی، اے اندے مکتبے دی مہر لگی کھڑی ہے شکور بھائی ربوہ چناب نگر، اے اندے مکتبے تو نکھتی ہوئی کتاب ہے، اے انہیں دی حدیث دی کتاب ہے، اے ان دی شکل بھی دیکھ گنو مردود دی جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتے مرزا غلام احمد قادیانی ملون۔ اور اے تذکرہ اے انہوں دا قرآن ہے، قرآن مجید جیرے لوگ پڑھ دیں انہیں کو پتہ ہے قرآن مجید ایک لفظ ہے ان ھذہ تذکرہ، اللہ سے قرآن دے بارے فرمائے لوگو اے قرآن نصیحت ہے، تذکرہ مناؤں دے نصیحت، اے ان اپنے قرآن دا نا تذکرہ رکھے نے کیونکہ قرآن نہ رکھ سکتے ہم، اور اے او ہے انہیں دے بقول کہ خدا نے جڑی مرزا قادیانی دے ہوتے وہی کیتی ہے، اے انہیں مجموعہ ہے، اور اس نے اسانی اپوں گال کی تھی عام طور دے ہوتے اے حوالے دکھاون دی وجہ کنو ضرورت تھی نہیں ہے، جائیں ویلے کہیں مسلمان کو مل دینے آدن مولوی سادے ہوتے میں خام خواہ فتوے لاتی ویدن اساں تاہی میں کہن سے اے پہلا ہوں دیا ہے کہ اللہ سے میرے ہوتے وہی کیتی ہے بارک اللہ فی الہام کا و وحی کا، کہ اللہ صحیح نے تیرے الہام ہے تیری وحی اچ برکت کیتی ہے، تے وحی تا کہنے ہوتے نازل تھی نہیں ہے نبی دے ہوتے نازل تھی نہیں ہے، تو ان دے وچ این لکھے کہ میرے ہوتے وحی ہے یہ یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم، کہ اے جتنا بھی قرآن اچ نبی دے نا ہیں او آدن اے نا تو ہونے دن لیکن دراصل سجا میں کو گے، ابراہیم ہی میں کو آکھیا گئے، موسیٰ بھی میں کو آکھیا گئے، عیسیٰ بھی میں کو آکھیا گئے۔ اے انہی کتاب ہے، اے کل ہے 21 جلدیں وچ روحانی خزائن، سارا مرزا قادیانی دا کتاباں 21 جلدیں جا گئے، بے خطوط تے اخبارات او الگ ہیں، تے میں کو تو ہوں جاڑے میری خوش قسمتی نال 5000 دا مل گیا، لیکن آج کل 30,000 جو یہ کتاباں نہیں رہندے، 30,000 دم یہ کتاباں نہیں رہندے۔ تو این کتاب دے ایک حوالہ جات میں پیش رکھنا چاہنا تاکہ اس کو پتہ لگے کہ اساں مرزائیں کو کافر کیوں رکھے نو، مرزائیں دا قرآن اپنا، مرزائیں دی حدیث اپنی، مرزائیں دا نبی بھی اپنا۔ اے ہن انہیں صفحہ نمبر 207 دے ہوتے این ایک وحی اپنی ذکر کیتی ہے کہ میرے ہوتے اللہ سے یہ وحی کیتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ جن کو نظر اندہ پہ اگو لکھ دے اس وحی الہی میں
اس عاجز کو محمد بھی کہا گیا ہے اور رسول بھی کہا گیا ہے. یعنی یہ جرا قرآن چ محمد الرسول اللہ ہے، اے مرزا دے میکو ہی اے محمد الرسول اللہ آکھا گئے. اور ایویں ہی اے صفحہ نمبر 227 دے اوتے لکھ دے ادے اللہ سے میرے اوتے وحی کی تھی انت منی بے منزلت اولادی، کہ اے مرزا، اللہ سے یہاں کہ اے مرزا تو میرے واسطے ایویں ہی جو میرا پوتروں میں. اور صفحہ نمبر 231 دے اوتے لکھ دے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. دسو قادیان وچ رسول ہے؟ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. جائے ویلے سارے لوگوں کو مل سے نہیں اساں تو اے دعوت نہیں کیتا، اساں تو پیر منے نو، بزرگ منے نو، مرزے کو. اور اے اگو 233 صفحے دے لکھ دے آدھے اے قوم شیعہ، اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، یعنی تمہیں نجات دے گا. آج میں تم میں موجود ہوں، میں اس حسین سے بڑھ کر ہوں. اور اے صفحہ نمبر 477 دے اوتے لکھ دے شیر لکھن سی، ان شیر دے وچ ایک شیر ہے کربلا است سیر ہر آنم، کربلا است سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم. لوگو تساں کربلا کربلا جہاں تعریفاں کریں دو، کربلا میری سیر گاہ ہے، نعوذ باللہ 100 حسین میرے گریبان چن. اگو بیا شیر اے دو جانک انہوں تے نشان لگا کرے ادے انبیاء گرچہ بود اند بسے من با عرفا نہ کم ترم ز کفے. او ادے انبیاء اگرچہ بہو ہیں لیکن میں بھی شان اچ کہیں کنوں گھٹ کوئی نہیں. اے کتاب ہے اندے پتر دی، آخری حوالہ اندہ پیش کرتے گال ختم کرے نا. اندے وچ 1915 دی چھپی ہوئی ہے ریویو آف ریلیجز. ان کنوں پوچھا گئے نبی تہاڈا اپنا ہے اور حدیث تہاڈی اپنی ہے، قرآن تہاڈا اپنا ہے، کلمہ سالہ کیوں پڑھ دو؟ عام طور تے مرزائی یہ کلمہ پڑھتے مسلمانوں کو دھوکا دینا. اس صفحہ نمبر 167 دے اوتے لکھ دے 58 دے اوتے وعدے دراصل گال ہے کہ اللہ سہیں قرآن وچ وعدہ کیتا، ساڈے قرآن وچ نہیں، یہ انہاں دا اپنا قرآن وچ. ادے اللہ سہیں قرآن وچ وعدہ کیتا کہ ایک دفعہ ولا محمد کو بھیجے سمائیں، ایک دفعہ مکہ وچ آئے، دوجے دفعہ قادیان وچ آئے. جڑا قادیان وچ آئے اے بھی محمد الرسول اللہ ہے، تے جے ویلے اے بھی محمد دسا کو نویں کلمے بڑھاون والی ضرورت ہی کہ نہیں. اے اگو آخر لفظ لکھ دے پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ تشریف لائے. مسلمانوں سادہ توڑا تا عقیدہ ہے جیڑا آکھے میں محمد وانگے ہاں یا میں محمد جیسا ہاں او بھی کافر ہے، تے جیڑا آدھے کہ خود محمد ہی میں ہاں او کتنا بڑا کافر ہو سے. آج تو تا انہی شیزان بوتل پی دی نا، شیزان جوس استعمال کرے نہیں، جائے ویلے ان دی کمپنی دی شیزان استعمال کرے نہیں 25 روپے دی گھنن دی 3 روپے نفع مرزائی کمپنی کو ویندے، او کمپنی جماعت کو دیں دیے، جماعت ایک کتاباں شائع کریں دیے، کتاب اپنے مبلغیں کو تنخواہ دیں دیے، کتاب اپنے مولوی کو تنخواہ دیں دیے. ہوں جماعت ایہو سارا پیسہ جڑا سا شیزان گھنتے ویچتے مرزائی کمپنی کو نفع دے نو ہند نال مرزائیں دی تبلیغ تھی دیے. آج یہ بین الوعدہ کرو کہ انشاءاللہ شیزان نہ پیسو، وعدہ ہے انشاءاللہ، صرف پیمنا نہیں، کم از کم دلے چے وعدہ کر گنو انشاءاللہ جڑے مسلمان بھرا دی دکان دے وچ شیزان مرچ، شیزان ہلدی، شیزان مسالہ، شیزان جوس، شیزان بوتل دیکھ سوں او کو پیار محبت نال ضرور رکے سوں کہ میرا بھرا ای کو چھوڑ ایندے نفع نال ایندی خرید و فروخت نال مرزائیں کو نفع تھی دے، مرزائی سارے دیتے ہوئے پیسے نال لوگیں کو مرزائی بڑھے نا. اساں تو ساندا انہاں دی شادی غم وچ ویندو نا، اے تواڈے 18 بلا کے جتھاں بہو سارے اے اگو جکھڑ امام شاہ اتھاں سارے راجن پور وچ الحمدللہ اساں راجن پور دے اندر تساں راجن پور ہن کوئی ساتھی وینتے دورہ چا کرے کہیں ایک دکان تے شیزان بوتل یا جوس ہوئے تساں آتے میرے ہوتے ₹1,00,000 جرمانہ رکھا ہے. مسلمان ہوئے تکڑا تے مرزائیں دی چیز وکے، کم اصل ہے کہ آج اے وعدہ کریں دو انشاءاللہ شیزان رکے سوں، شیزان دا نہ جوس ہو سے نہ شیزان دی بوتل ہو سے، کم از کم اپنی بستی ہے تا مسلمانیں کو تیار کر سک دو. اچھا اے ہون دوجا حوالہ نال لکھ دے آدھے کہ یار اے دسو جو جڑے لوگ مرزائیں کو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں منے دے او کون ہیں؟ اصلا تو سا انہیں کو بڑے پیار محبت نال امدو ویدو نا، وہ جائیں کہ جرے مرزا قادیانی کو نہیں منے دے انہیں نال کی ہو جائیں سلوک رکھنا چاہیے ہے.
صفحہ نمبر 166 تے لکھ دے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کو مسیح موعود سے لینا، حضرت مسیح موعود نے صاف لکھ دیا ہے کہ جو مجھے قبول نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اگو لکھ دے کہ غیر احمدیوں سے وہی سلوک جائز ہے جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا ہے، وہ جڑا مرزائی کوئی نہیں انہیں نال وہ سلوک کرنے جڑا نبی سے عیسائی نال کیتا۔ اور ابو لکھ دے غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ، ان کو لڑکیاں دینا حرام، ان کے جنازہ پڑھنا حرام۔ وہ تو سارے بارے یہ عقیدہ رکھے نہ ساؤں نال یارا نہ لاؤں، اج ہے وعدہ انشاءاللہ کہیں بھی مرزائی نال نہ مل سوں، کہیں بھی مرزائی دی کوئی چیز نہ گھن سوں، ہے وعدہ انشاءاللہ۔ دوسری چیز سارا عقیدہ ہے کہ سارا سونا نبی سمیت سارے نبی اپنی اپنی قبریں وچ حیات ہیں، جہاں عقیدہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرتے سبحان اللہ کے۔ ان دی دلیل کیا ہے؟ یہ مسلم شریف میں کنے رکھیے، ان دے اندر موجود ہے، نبی سونے ارشاد فرمائے مررت بقبر موسیٰ لیلتن اسری بی عند الکسیب الاحمر، کہ میں جب معراج والی رات معراج تے ویندا پیا ہم، میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے نال ٹپیا، میں جٹھے موسیٰ علیہ السلام کھڑتے نماز پڑھ دے پیا، کھڑتے نماز مویا پڑھ دے جینا پڑھ دے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حدیث تو درس دینے بیٹھے، نبی دا روزہ مبارک سامنے، حدیث مبارک ہے یہ کہ حضرت انس فرمائیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ دا ہر نبی اپنی قبر وچ زندہ ہے تے نماز بھی پڑھ دے۔ ایک بندہ کھڑا تھی گیا، وہ سوال کیتے کہ حضرت تو سعد نبی قبر وچ جیندا ہے، اگر دنیا وچ بھی کہیں انسان کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے واسطے گرمی دی موسم کو کالی کوٹھڑی ایک مکان ڈھک دیو تو اون دا حصہ مجھیج ویندے، کہ تساں قبر والے کو کیویں جیندا آدو؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمائے میں کو تو دسا تیری ماں دے پیٹ کتنا زندگی گزار رہی تو؟ اور ایسی میں ماں دے پیٹ 9 مہینے رہ گیا ہوں، تساں سارے 9 مہینے 8 مہینے 9 مہینے عام طور تے بچہ ماں دے پیٹ چ رہ ویندے، 4 مہینے تک انہاں جسم بندا جوندا رہ ویندے، نک بنیا ہاتھ بنے پیر بنے دل بنے، 4 مہینے دے بعد اون جسم وچ روح پے ویندی ہے۔ یہی وجہ کو تبلیغی جماعت والے 4 مہینے لویندے، وہ 4 مہینے لو تواڈے اندر تبدیلی ہے، اسے بچہ بھی 4 مہینے بندا رہ ویندے تے اون دے وچ روح پمدی ہے، جس وقت اون وچ روح پمدی ہے 5واں مہینہ 6واں 7واں 8واں تے 9واں، اے 5 مہینے ماں دے پیٹ وچ بچہ ساہ نال جسم نال جیندا رہ ویندے، نہ کوئی ہوا دا انتظام، نہ کھیر دا انتظام، نہ پانی دا انتظام، نہ روٹی دا انتظام۔ قبر کنوں کم از کم جا تنگ ہوندی ہے، قبر کنوں جا تنگ ہوندی ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا دس تو 5 مہینے تیرا ساہ نہیں گھٹیا ماں دے پیٹ وچ، تو قبر دے پیٹ والے تے اشکال کرے نہیں، ماں دے پیٹ وچ 5 مہینے تو رہ گئی، تیرا ساہ نہیں منجا؟ وہ آدھے سی اللہ میرا ساہ نہیں منجن دیتا۔ فرمایا جیڑا اللہ قبر ماں دے پیٹ وچ تیرے ساہ تے بچے دے ساہ کو نہیں منجن دیتا ہوں، میرے رب نے میرے محمد کو قبر وچ حیات عطا فرمائی ہے۔ نبی سے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان جڑا زمین دا ٹکڑا ہے جنت دا باغ ہے، ریاض الجنہ ہے، جتھا تو وینتے نفلی واسطے لین لگنی قطار لگنی تے اتھاں نبی کو کیا فرمایا ریاض الجنہ جنت دا باغ۔ نبی بھی اتھے ہی ستا پے، صدیق سونا بھی اتھے ہی ستا پے تے فاروق سونا بھی اتھے ہی ستا پے تے نبی کو جنت آکے میں کو لساؤ جنت چ موئے رہنن جیندے رہنن جیندے رہنن۔ نمبر 3 سدا نائے اہل السنت والجماعت، اے نہ سدا کہیں رکھے، نہ تیں رکھے، نہ میں رکھے، نہ میرے امام ابو حنیفہ رکھے، اے سادہ نہ سنے محمد مصطفیٰ رکھے۔ الدر المنصور تفسیر 4 علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید دی آیت مبارکہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جیرے اللہ پاک فرمائے قیامت والے جہاڑے کچھ لوگ ایسے حسن جہدے چہرے چمکدے پہ حسن، کچھ لوگ ایسے حسن جہدے چہرے کالے حسن۔ پوچھا حضرت ابن عباس نے
اللہ دے رسول چمکن والے چہرے کہندے حسن، کالے سیاہ چہرے کہندے حسن۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا جیڑے لوگیں دے چہرے چمک دے پہ حسن ہم اہل السنت والجماع، او اہل السنت والجماعت حسن، تے جیندے چہرے سیاہ تے کالے حسن او بدعتی تے گمراہ لوگ حسن۔ یہ تو سارا نبی سننا رگے۔ نبی سے ارشاد فرمائے لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تواڈے تے لازم ہے میری سنت عمل کرا ہے، میرے خلفاء راشدین دی سنت عمل کرا ہے۔ بھی حدیث وچ نبی فرمائے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جڑا میں محمد دی ایک سنت تے عمل کرے سے اللہ کو 100 شہید دا ثواب دے سے۔ لیکن ہی کنو آؤ حدیث تے لفظ دے ہوتے نبی سے ایک کتھائی نہیں فرمایا لوگو تواڈے تے لازم ہے میری حدیث تے عمل کرو، کتھائی کہہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا میری سنت تے عمل کرو۔ حدیث کے بارے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحافظها فوعاها فاداها، اللہ ان شخص دے چہرے کو خوش رکھے جائیں کہ نے میری حدیث پوجیے والوں کو یاد کیتے والوں کو اگو پوجائے۔ میرے نبی نے حدیث کے بارے فرمائے بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک حدیث بھی تساں تک پوجے کو اگو تے پوجاؤ۔ جے ویلے واری یہ حدیث تھی نبی فرمائے کو یاد بھی کرو اگو ہی نہیں تبلیغ بھی کرو۔ جے ویلے واری یہ سنت دی میرے محبوب نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، تواڈے تے عمل واسطے میری سنت لازم ہے۔ مثلا ہن اتو معلوم تھی کہ حدیث تے سنت وچ فرق ہے، ہکی شے نہیں ہے، اور ہے بھی میں کیا فرق ہے؟ مثلا تعریف یاد رکھا ہے، سنت اکھینن جیڑا کام نبی سے آخری زندگی وچ کیتا ہوئے یا ہمیشہ کیتا ہوئے، ایک وجن سنت۔ سنت دی کیا تعریف ہے؟ جیڑا کام نبی سے ہمیشہ کیتا ہوئے یا آخری عمر وچ کیتا ہوئے وہ ہے سنت۔ جیڑا کام نبی سے پہلی زندگی وچ کیتے درمیان وچ کیتے ول چھوڑ دیتے وہ حدیث وچ آوے سے۔ مثلا میں بخاری شریف دی ایک حدیث ہے نبی سے وضو کیتے، وضو کرتے اپنی بیوی نال بوسو کنار کیتے۔ ہن اے سنت ہے جو وضو کرتے تو سمجھو اپنی بیوی نال بوسو کنار کرو، پہلے نہیں، اے حدیث ضرور ہے لیکن سنت حدیث کیوں ہے؟ نبی سنے دسایا کہ اگر کہیں نال اے مسئلہ بن ونجے تو میں محمد تو کو دسائی وینا اندے نال وضو نہیں ٹرٹدا۔ ای مسئلے واسطے ایک دفعہ آپ نے ایک کام کیتے، لیکن حدیث ضرور ہے، حدیث بھی بخاری ہے لیکن سارے واسطے سنت تے جرا اہل سنت او تاک سے اے سنت کہنی تے جرا اہل حدیث ہے کو پہلے وضو کرتے والا ہی حدیث سے عمل کرتے والا مسیح جام تو اہل حدیث ہے ہر حدیث سے عمل کرنے۔ نمبر 2 بخاری شریف وچ موجود ہے نبی سے کانا یصلی بنا علیہ، جتی نال نماز پڑھیے، حدیث ضرور ہے لیکن سنت کوئی نہیں۔ بخاری شریف وچ ترائے حدیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے۔ حضرت ابو سعید مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اتا سباتت قوم فبالا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم دی روڑی تے این کھڑے تھی تے پیشاب کیتے نے، کھڑے تھی تے پیشاب کرنا حدیث ضرور ہے لیکن سنت تے سارے توالے واسطے حکم کیا ہے؟ علیکم بسنتی، تسا میری سنت عمل کر لیں۔ ہون اگر کوئی آدمی آتے ساکو کو مسئلہ دساوے، ساکو آتے حدیث لکھاوے، نبی سے رفع الیدین کیتے، نبی سے اونچی آمین آکھیے، نبی سے امام دے پیچھو فاتحہ پڑھن دا حکم دیتے یا پڑھیے، تو حکو آکھو اے حدیث ہے یا سنت ہے۔ اگر حدیث ہے تو ساکو جب تک سنت نہ لکھے سے اسا عمل نہ کرے سوں، کیونکہ سونے نبی فرمایا علیکم بسنتی، تو لازم ہے میں محمد دی سنت عمل کرو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آسا اپنے آپ کو سروینو اہل السنت والجماع، نبی دی سنت والے، یعنی اون کم کو گنسوں جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی تھے۔ دوجا والجماعت، والجماعت کنو مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت والے کہ نبی نے عمل کیتے، صحابہ کرام نے ہندوتے عمل کرتے دکھائے، اکو اسا اہل السنت والجماعت جی میں نبی دی سنت عمل کرن والے ہوں،
میں اساں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سنت تے بھی عمل کرن والے ہوں تو گویا سادہ نا اہل السنت والجماعت بھی سونے نبی سے ہی فرمائے سنت جہاں کوئی قسمہ نہیں ہو جہاں سنت بس کو کہنے جرا نبی ہمیشہ کم کیتا ہوئے تاہوں وجہ کہ وہ اہل السنت ہوں لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو اہل الحدیث رکھیں دے ان کو پوچھوں حدیثیں نہ ڈھیر سارا قسمیں ضعیف ہی ہے تو حدیث ضعیف والا تا نہیں بھی موضوع بھی ہے تو موضوع حدیث والا تا نہیں بھی مرسل بھی ہے تو مرسل حدیث والا تا نہیں بھی مدلس بھی ہے تو تدلیس دی حدیث والا تا نہیں بھی حدیث 16 قسمیں ہیں لیکن سنت دی ہکو قسمیں جرا نبی ہمیشہ کیتے ہو سارے توالے واسے کیا بنوے سے سنت مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیتے لیکن ہمیشہ نہیں کیتا نبی سے امام دے پیچھو فاتحہ پڑھوئیے لیکن ہمیشہ آمین اچھی اکھوئیے لیکن ہمیشہ نہیں اکھوئی ایک بندہ میں کچھ ثابت چا کرے جیڑے جہیں دے ہوتے ہو آمین اچھی اکھینن جیڑے جہیں دے ہوتے آمین آہستہ اکھینن جیڑے جہیں دے ہوتے رفع الیدین کرینن نال ہمیشہ دا یا پوری زندگی میں کوئی لفظ لکھا لے 10 لاکھ روپیہ انعام دے سا ورنہ ورنہ اینت نہ چل سے نا کہ صفحہ نمبر 186 والی حدیث دکھاویں تے 187 والی چھپا دے میں لکاتا نا ایک صفحے والی لکھے نہیں دوجے صفحے والی لکھے نہیں آپ میں تے کو کتاباں بھی سارا سامنے میں ہوں اپنے دلائل مختصر وقت توالے سامنے رکھنا چاہنا اے میرے سامنے کتاب تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سید صحابی ہیں نبی سید نے خدمت کی تھی نبی سید نے واسطے دعا کی تھی اللہ میرے ابن عباس کو قرآن دا مفسر بنا ہون آؤ قرآن دی آیت اللہ دے قرآن دیے تفسیر صحابی رسول دیے انہیں کنوں پوچھا گے کہ اللہ سے قرآن فرمائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اے مارکا آدھے نے خطبے دے بارے چ نازل تھئیے اے تسیم مکی صورت ہے مکی دے وچ نماز فرض کوئی نہ ہے فلاں گال آؤ حضرت عبداللہ بن عباس کی نو پوچھ دوں این آیت دی تفسیر کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمائے سورت آراف آیت نمبر 204 اور آیت دی تفسیر اذا قرئ القرآن فی الصلاۃ المکتوبہ جائیں ویلے قرآن پڑھیا ونجے اللہ سے فرمائے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمائے کیرے ٹائم دا اللہ حکم دیتے جائیں ویلے قرآن پڑھیا ونجے فی الصلاۃ المکتوبہ فرضی نماز دے وچ جائیں ویلے قرآن پڑھیا ونجے ہن فرضی نماز دے وچ مقتدی قرآن نہیں پڑھدا امام پڑھ دے عبداللہ بن عباس نے فرمایا اذا قرئ القرآن جائیں ویلے امام فرضی نماز قرآن پڑھے قرآن جی میں سورت مزمل قرآن ہے سورت مدثر قرآن ہے یاسین قرآن ہے امام فاتحہ بھی قرآن ہے کیونکہ نسائی شریف وچ موجود ہے حضرت انس فرمینن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کانوا یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین کہ سونا نبی سونا ابو بکر عمر عثمان قرآن دی قرات الحمد کنو شروع کریں دے ہن گویا الحمد ہی قرات ہے یا وجہ ہے تسا ہنے مار کے دی مسجد چی ون دیکھو اوہ قرآن مل سے جڑے قرآن دے اندر فاتحہ موجود ہے اگر فاتحہ قرآن دی قرات نہیں تا کم از کم اپنی مسجد علیہ قرآن کنو فاتحہ تک کڈ ول پتہ لگے قرآن کوئی نہیں تیری مسجد چی قرآن ہوئے جہنے وچ فاتحہ لکھی کریے اللہ تے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جہنے ویلے قرآن امام پڑھے فرضی نماز دے وچ فاستمعوا له ان دی آواز تسا تک آمدی پئیے سنو یعنی اگر فجر پردہ کرے مغرب تے عشاء پردہ کرے آواز آمدی پئیے سنو اگر ظہر تے عصر دی نماز ہے آواز نہیں آمدی پئی وانصتوا لقراءتہ خاموش رہو کیونکہ امام پردہ کرے چے جائے کہ آہستہ پردہ کرے آواز آوے سنو آواز نہ آوے ان دی قرات دے احترام وچ خاموش رہو بل اللہ تعالیٰ کو کیا دے سے فرمایا لعلکم ترحمون تعالیٰ رب تعالیٰ تے رحمت نازل فرما دے سے اے دوہی حکم آگن
اے نہیں کہ ظہر چ امام آہستہ پردہ کھڑا ہوندے تے اساں فاتحہ پڑھ گنو، یا فجر چ امام زور دا پردہ کھڑا ہوندے تے اساں یا وچ صحیح وچ کٹ گنو یا نہ پڑھو، نہیں، جیڑی بھی نماز امام دے پیچھے پڑھ دوں، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا آواز اندی پی سنو، آواز نہیں اندی پی تو اندی قرت احترام وچ خاموش رہ ونجو۔ اے پہلا حوالہ اگو صفحہ نمبر 18واں سپارہ صفحہ نمبر 359 18ویں سپارے دی پہلی آیت اللہ سے فرمایا کہ او مومن کامیاب الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جرے اپنی نماز وچ خشوع کرن۔ خشوع دا کیا معنی ہے؟ ایک معنی او ہے جڑا تو اور میں کریں، تیرا مولوی تے میرا مولوی کرے، ایک معنی او ہے جڑا سید صحابی ابن عباس نے کیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، خاشعون دا معنی ہے مخبتون متواضعون، عاجزین نماز پڑھ دن، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، نہ سجے پاسے دے دن نہ کھبے پاسے دے دن، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نہ نماز وچ رفع الیدین کرن۔ سجے کھبے دیکھنا بھی خشوع دے خلاف، نماز وچ رفع الیدین کرنا بھی خشوع دے خلاف۔ تا اگر اللہ پاک نے فرمایا او مومن کامیاب جرے نماز خشوع نال پڑھ دن، عبداللہ بن عباس نے فرمایا نماز وچ بار بار ہتھیں کو چاونا رفع الیدین کرنا ہے خشوع خضوع دے خلاف عمل ہے۔ اے حضرت عبداللہ بن عباس دی تفسیر آؤ ایویں اے بخاری شریف ہے۔ عام طور دے تے ساکو بخاری 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 کیتی ویندی ہے کہ اساں کنے بخاری ہے، انہیں کنے اپنا گالی ہیں، انہیں کنے مولوی نہ گالی ہیں، انہیں کنے امام نہ گالی ہیں۔ آؤ تریجی جلد کنو ایک حوالہ رکھن چاہنا بے صفحہ نمبر 483 دے ہوتے ایک حوالہ ہے باب المصافہ۔ اساں تساں مصافہ کیویں کرنو؟ دو ہتھے نال ایویں کرنو نا، اے کیا کرن؟ اے ایویں انگلی کھلیاں کیتا السلام علیکم، جویں پرلا بندہ کہیں کو مریندا ہوئے، ایک ہاتھ نال۔ آؤ امام بخاری کنو پوچھ دوں، امام بخاری طول سا مصافحہ کیویں کرنا چاہیے؟ ایک ہاتھ نال کرنا چاہیے یا دو ہتھے نال کرنا چاہیے؟ امام بخاری باب نمبر 711 حدیث نمبر ہے 711 باب المصافہ۔ قال ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صحیح کنے گیا نماز دا مسئلہ سکھن، میں مانتے مصافہ کیتے، والمصافہ کرن دا انداز عبداللہ بن مسعود کو بڑا پسند ہے، انہیں ہر چیز بیان کیتی ہے، مصافہ کرن دا انداز بھی بیان کیتے۔ اور لوگوں میں جو میں دہائی ہاتھ ملائن، لوگوں میرا اے جڑا سجا ہاتھ ہے اتنا برکت والا ہے، کفی بین کفے ہے، میں جب نبی کو مصافہ کیتے این سجے ہاتھ دے ایڈو بھی نبی دا ہاتھ تھا، ایڈو بھی نبی دا ہاتھ تھا، میرا اے ہاتھ اے جا برکت والا ہے کہ دوہیں دی طرفوں دوہیں چمڑے نال نبی دا ہاتھ ملیا ہویا۔ کفی بین کفے ہے دوجی حدیث، بلکہ دوجا باب 712 باب الاخذ بالیدین، دو ہتھے نال پکڑنا۔ صافہ حماد بن زید بن المبارک بے یدے، حضرت عبداللہ بن مبارک نال حماد بن زید نے دو ہتھے نال مصافہ کیتا۔ او ایک ہاتھ نال مصافہ کرن والا ولا دعویٰ کرن دی کہ میں اسی بخاری کو مننا، اے تا اپنے اقوال کو منن۔ مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ سنے ہیں کہ میں ایک جگہ دے اتے گیا تے ایک سال مار کے نوی نوی مسجد بنائی، دو جماعتی ہوئیں یا ترائے ہوئیں، 3-4 سال تو بعد جو گیا 7-8 بنے کھڑے ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو پوچھیں بھی اے کیا ہے 7-8 کیویں بن گئے؟ تو سب محنت نہیں وے کریں دے، وہ آدھن سی اے جڑے لوگ ہیں نا، اے او لوگ ہیں جنہیں اپنے رننے کو 3 طلاقاں دی تنکا بڑے چاہتے، جہالتے چاہتے، وہ جائیں ویلے اساں کنے ہیں تا اساں کے ہون گال ختم، انہیں کنے گن انہیں کہ دیو 3 تے تھیندی ہکے تو سمجھو ولا وسو، اے اوہ سارے طلاقے آئے کھڑے ہیں اور تھیندا تقریباً ہی میں پہ۔ آؤ امام بخاری کنو پوچھ دوں کتاب الطلاق باب من اجاز طلاق الصلاح، انہیں کو جو پوچھو نا بھی 3 دیو تے ہک کیویں تھیندی ہے؟ آدن 3 دیون کٹھیاں جائز کوئی نہیں سی۔ اچھا بھی 3 دیون کٹھیاں جائز کوئی نہیں تو والا 3 نہ تھی وین ہک کیوں تھی ویندی ہے؟
اگر ترائیے دیون کٹھے جائز کوئی نہیں تو بلا ایک کیوں تھی یہ ترائیے نہیں تھی ہونا چاہیے تھا. اور امام بخاری باب نمبر 159 فرمائے من اجاز طلاق الثلاث ترائے طلاق دا جائز ہونا. یہ باب بدے امام بخاری نے اور آپو نہیں لقول اللہ تعالی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف ہی آیت کے نو ثابت ہے کہ ترائے طلاقاں ترائے ہی ہیں. آؤ اگو امام بخاری نے حدیث نمبر 341 ایک واقعہ نقل کیتے کہ حضرت اویمر نے اپنی بیوی نال کوئی جھگڑا کیتا, شک و شبہ دا اظہار کیتا کہ میں تائیں غلط کام کیتے. او اگو صفائی دیتی کہ نہ میں کوئی غلط کام نہیں کیتا. جھیڑا نبی سہیں تک آیا, نبی سہیں فرمایا اللہ دی وحی دا انتظار کریں نو جیویں اللہ دا حکم ہو سے. اللہ سہیں نے لیان والی آیت بھیج دیتی. لیان دا مطلب ہوندے قسمہ چاونا, 5 دفعہ قسم چیسے خاوند 5 دفعہ قسم چیسے عورت. او اک سے میں سچا اے جھوٹا ہے, او اک سے میں سچی تے اے جھوٹا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویمر کو سدوائے دوہائیں قسمہ چاہتے ہیں چاہ مرد بھی تے عورت بھی. اے صحیح بخاری ہے جائے ملے عورت بھی قسم چاہ کے دیے مرد بھی چاہ کے دے. فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اجن نبی سے کوئی فیصلہ نہ کیتا ہا, صحابی کو حضرت اویمر کو جوش ہے کہ اگر ہونوی میں ہی کو آپ کے نے رکھا تا ادا مطلب ہے میں کوڑ ماریا ہا. فطلقها ثلاثا کٹھے ایٹ ا ٹائم ہی کے ٹائم انہیں کو 3 طلاقاں دے چھوڑا. تو ادھی 3 طلاقاں کٹھے دے من جائز کہ نہیں, صحابی ہوتے ہیں 3 طلاقاں دینا پہ کٹھے. ول اگو نبی سے کیا فرمائے ایک بخاری شریف اتنا گال ہے کہ ان صحابی نے 3 دے دیتے ہیں. ان دے بعد علی گال حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ نے سنن ابو داؤد سے نقل کی دیئے فرمائے فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی سونے بھی ان 3 طلاقیں کو نافذ کر چھوڑا کہ بس ہون ختم, اے آپت چ نکاح نہیں کر سکتے. بخاری تا دے 3 تو کی میں آدھی 3 ہیکن. آو حدیث باب نمبر 162 لیس نے نافع کے واسطے سے بیان کیا کہ ابن عمر سے اگر ایسے شخص کا مسئلہ پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوتی تو ابن عمر فرماتے کاش تم نے 1 یا 2 طلاق دی ہوتی کیونکہ حضور علیہ السلام نے مجھے اس کا حکم دیا تھا. لیکن اگر تو نے 3 طلاق دے دی اب تیری بیوی تم پر قطعی حرام ہے حرام ہے حرام ہے. بخاری ہے. تو ادھی 3 کٹھے نے ہوتے ایک تھی نہیں ولا صلح تھی سک دیے. بخاری آدھے قطعی حرام ہے قطعی. اور دوسرا حوالہ اے جلد نمبر 2 صحیح بخاری جلد نمبر 2 اساڈے ہوتے عام طور دے ہوتے ایک عام طور تے اے چیز پیش کیتی ویندی ہے کہ تساں سی تقلید کیوں کریں دو, اپنے آپ کو حنفی اور اپنے آپ کو شافی کیوں رکھیں دو. اے حنفی تے شافی اکھواونا ایویں ہے جی میں تساں اللہ دے نبی کو چھوڑتے بے دی طرف نسبت کرو تا اللہ دے نبی کو چھوڑتے بے دی طرف تا نسبت نہیں کرنی چاہیے دی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اے اپنی کتاب دے اندر صفحہ نمبر 184 دے اتے لکھے کہ اگر کوئی بندہ اپنی نسبت کہیں غیر نبی دی طرف کرے تو ہوں دے وچ کوئی حرج نہیں. یاد رکھا ہے سوال ایک کرنے تسا حنفی ہو یا محمدی ہو؟ تسا دسو آج کیا تاریخ ہے؟ 19. آج 19 تاریخ ہے یا نومبر ہے؟ آج 19 تاریخ ہے یا جمعہ ہا؟ 19 بھی ہے جمعہ بھی ہے 19 بھی ہے نومبر بھی. اسا حنفی بھی ہوں محمدی بھی ہوں. اجری باہروں موٹر لگی کھڑی ہے, یہ موٹر پانی بنے دیئے یا چھپیا ہوا پانی ظاہر کریں دیئے؟ ظاہر کریں دیئے نا, تلو چھپیا ہوا پانی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جڑے قرآن و حدیث سے چھپے ہوئے مسئلے ہیں انہیں ظاہر کیتے ہیں, کوئی آپو نہیں بنایا. ول اتھا موٹر ہے اتھا موٹر ہے, ہر گھر دے اندر موٹر ہے نلکا ہے. تو کیا دن اے غلام رسول دا نلکا ہے, اے رشید دی موٹر ہے, اے نذیر دی موٹر ہے. کیا نذیر رشید نے پانی کڈھے یا پانی بڑھائے؟ نہیں, کیونکہ ہوں دے گھر لگی کھڑی ہے ان دی ملکیت تا نسبت ان دی طرف کر دے نو. اسان نبی دی طرف امتی ہون دی حیثیت نال محمدی ہوں تا محمد دے فرمان سا کو امام ابو حنیفہ سکھائیں سمجھائیں این وجہ کہ نو اسا اپنی نسبت امام ابو حنیفہ دی طرف کریں نو. اور اے نسبت کوئی اج دی نہیں. آؤ بخاری تے فتوہ لو,
اندے استادے وچوں کون ہن؟ کیا انہیں کو کوئی سکھانا نہ رہا کہ تسا اپنے آپ کو محمدی آکھو، کہیں بے دی طرف نسبت نہ کرو۔ اے باب نمبر ہے 238، حدیث نمبر ہے 324۔ آدم میں امام بخاری آکھے میں کو اپنے استاد ابو عبد الرحمن نے دسی اے حدیث وکان عثمانین، ابو عبد الرحمن عثمانی ہن۔ سوال کرو ہی کہ وہ عثمانی کیوں ہے، محمدی کیوں نہ؟ اگوں وہ پیادے کہ میں کو اپنے استاد ابن عطیہ خبر دیتی ہے وکان علویان، او علوی ہن۔ انہیں کو پوچھو محمدی کیوں نہ، وہ علوی کیوں ہے؟ اگر عثمانی آکھنا علوی آکھنا کوئی جرم نہیں، این وجہ کنوں کہ او عثمان نال محبت کریں دے، او علی نال محبت کریں دے، تو اپنے آپ کو حنفی اکھوامن بھی کوئی جرم نہیں، کیونکہ سا کو امام ابو حنیفہ نے قرآن بھی سمجھائے تے محمد دا فرمان بھی سمجھائے۔ اے دوسری جلد اور ایویں ہی تیجی جلد، پہلی جلد دے وچ اے مسائل ہیں، چند چیزاں میں تمہارے سامنے، کیونکہ عام طور دے ہوتے بخاری دا نام کی دے دے صفحہ نمبر 392 دے ہوتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب بدھے کہ باب نمبر 503 حدیث نمبر 745 حضرت ابو ہریرہ فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائے بے شک نبی سے ارشاد فرمائے، لوگوں بخاری بخاری حدیث نمبر 745 میرے محبوب نبی نے فرمائے اذا قال الامام، جاویل امام آکھے کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جاویل امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، اگر اے فاتحہ اے جملے اے آیت امام دے ذمے بھی لازم ہوئے ہا، مقتدی دے ذمے بھی لازم ہوئے ہا، میرا نبی امام دے بارے چنا آکے ہا جیویلے امام پڑھے، بلکہ میرا نبی فرماویا اذا قولو، لوگو جیویلے تسان سارے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ گنو والآمین آکھو، لیکن میرے نبی نے فرمایا اذا قال الامام، جیویلے امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے فقولو آمین، مقتدیو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی فاتحہ پڑھنا امام دا فریضہ ہے، مقتدیو تسا فاتحہ نہیں پڑھنی، تسا آمین آکھنی ہے۔ اور آمین کی میں آکھنی ہے، اگوں نبی سے فرمائے فمن جزاک اللہ کہنی سی ٹھیک ہے میں کیا فمن وافق قولہ قول الملائکہ، سارے مسئلے سمجھنی ادھورے سمجھنے سے، آخر کتاباں جو چاہتے آئی ہوں تو آپ کو ولا ولا تکلیف نہ دوں، نبی سے نسایا گئے فمن وافق قولہ قول الملائکہ، لوگو جیویلے امام ولا الضالین اکھیں دے تساں بھی آمین آکھو، ہی ٹائم فرشتے بھی آمین اکھیں دن، جین دی آمین فرشتے دی آمین نال گئی رل، اللہ انہیں گزشتہ گناہ معاف کر چھڑے سے، فرشتے بھی آمین اہستہ آکھیں دن، اساں بھی آمین اہستہ آکھیں دن، ساری آمین فرشتے دی آمین نال ویندی رل، اللہ سارے گناہ معاف فرما چھڑے دیں۔ اور اگو تریجی حدیث باب نمبر 504 حدیث نمبر 746 حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اے آدن میں گیا جماعت تھئی کھڑی ہے، نبی سے امام ہن، جو ہی میں جتی لہی صف نال ہی جتی لہاتے اللہ اکبر کرتے رکوع گیا پہ ولو ترے قدم اگو تے چاہتے صف رل گیا، ہوں دسو جرا بندہ رکوع رلدا پہ ہوں فاتحہ پڑھی ہو سے، دسو بھئی جرا رکوع رلدا پہ ہوں فاتحہ پڑھی ہو سے کوئی نہ، ہوں ہی گال دا ذکر نبی سید سامنے گئے فذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سید سامنے تذکرہ تھے، آپ نے فرمائے زادک اللہ حرصا ولا تعد، اے میرے صحابی فکر نہ کر تیری نماز تھی گئی ہے کو دوبارہ نہ دہرا، نبی دا فرمائے تیری نماز تھی گئی ہے تو ادھی کہنی تھی۔ حضرت مولانا انعام اللہ صاحب جڑا حوالہ پیش پہ کرنے ہیں توضیح الکلام بچوں، میں بے انہیں دی اپنی کتاب ہے خیر الکلام فی وجوب الفاتحہ خلف الامام، اے محمد جونا گڑی جینی وجہ کنو اپنے آپ کو جونا محمدی اکوینن، ان دے صفحہ نمبر 14 دے اتے او حوالہ ہے جڑا حضرت پیش پہ کرنے ہیں کہ ساری بنیاد اس پر کھڑی کہی گئی ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک
کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ جو سورت فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے وہ بے نماز ہے، کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا۔ اور ایویں بخاری شریف دے وچ صفحہ نمبر 412 دے اتے اے حدیث پیش کرنے بخاری وچ رفع الیدین کرن دی، جڑی صفحہ نمبر 374 دے اتے تے 412 دے اتے نہ کرن والی حدیث بھی کھڑی ہے۔ اے لکیندن میں دوہی پیش پہ کرنا، صفحہ نمبر 374 تے اتے کرن والی حدیث، اگو 412 تے اتے نہ کرن والی حدیث، اور صرف رفع الیدین نہ کرن دی نہیں، نبی سے دی پوری نماز ہے۔ بخاری باب نمبر 535 حدیث نمبر 799 حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، لوگوں میں کو تساں سارے وچوں نبی سے دی نماز سب تو زیادہ یاد ہے، میں نماز پڑھیے، میں نبی سے دے پچھو نماز پڑھیے، میں نبی کو ڈٹھے جے ویلے آپ نے پہلی تکبیر آکھیے ہاتھ چاہتے اتے سر والے پاسے موڈے والے پاسے، لیکن جے ویلے رکوع کیتے ہاتھ اتے نہیں گے، ول گھٹنے نال گوڈیاں کو اپنے ہتھے نال مضبوطی نال پکڑے۔ صحابی فرمے دے صحابہ دے مجمع دے سامنے میں نبی کو ڈٹھے پہلی تکبیر ویلے ہاتھ اتے گئن، رکوع ویلے اللہ اکبر آتے ہاتھ گھٹنے کو انتے پکڑے نہیں، یعنی ہاتھ تلے گئن اتے نہیں گئے۔ اگر اتھا بھی رفع الیدین ہوئے ہاں صحابی ضرور ذکر کرے ہاں، اگر اے چکا گیا ہاں صحابہ دا مجمع ہاں کوئی ایک تاک دے یا کہ ایک سنت چھوڑی میں نہیں، لیکن نہیں۔ ایمیں ہی حدیث نمبر 826 عام طور تے مارکیں کو ڈٹھو ہوئے اے رننے دی جہاں آنجو بنے دن، میں شک نہیں کرنا انہیں دی نیت دے ہوتے کیوں بنے دن کیوں گئے نم دن۔ اے صحیح بخاری باب نمبر 826 اے دور اجدہ نہیں، صحیح بخاری اچ امام بخاری تو علی ساڈی اما عائشہ دا فرمان نقل کیتے، فرمائے ما احدث النساء لمنعهن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل، کہ اج دے حالات اما عائشہ فرمینا پین کہ اج دے جڑے حالات پیدا تھن نبی سہی تا اپنے دور وچ عورتیں کو مسجد وچ آون دی اجازت دتی ہے، کچھ شرطیں نال، خوشبو لاتے نہ آویں، رنگین کپڑے پاتے نہ آویں، گھنگرو تے زیور پاتے نہ آویں، آخر وچ آویں پہلے ونجن پاسے کنوں سفر کرن، انہیں شرطیں نال اجازت دیتی ہی۔ لیکن اما عائشہ فرمائے جڑا اج دور آگے اگر اے دور نبی دے دور وچ ہوندا نبی سہی عورتیں کو اویں روک رہے نا جویں بنی اسرائیل دی عورتیں کو مسجد کے آمن کنوں روک دیتا گیا۔ یہ تو اما عائشہ دے دور دی گال ہے تے اج دے دور دی تے گال ہوں کنوں بھی بہت سخت ہے۔ اے نسائی شریف ہے، سنن نسائی شریف اندے صفحہ نمبر 377 دے اتے 377 دے اتے پہلے حدیث موجود ہے رفع الیدین کرن دی ول اندے بعد نہ کرن دی۔ اے تارے سامنے میں باب پیش پہ کرنا، رفع الیدین کرن دا باب 618 اے لکھیندن، باب نمبر 619 اے لکیندن، حدیث نمبر 1029 لکھیندن، 1030 لکیندن۔ رفع الیدین کرن دی حدیث تو بعد امام نسائی باب دے باب ترک ذالک، ترک ذالک، ترک ذالک پڑھے لکھے بیٹھو، ترک دا معنی چھوڑن ہوندے، یعنی نبی سہی جرا رفع الیدین کریں دے ہن باب ترک ذالک انہیں کو چھوڑ لیتے، چھوڑا کیوں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن ابا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام دے مجمع فرمائے کیا میں تو حقوں نبی دی نماز پڑھتے نہ دکھاواں؟ انہیں نماز پڑھی صرف پہلی تکبیر ویلے رفع الیدین کی تھی بلا پوری نماز رفع الیدین نہ کی تھی، یہ وجہ کہ وہ سادوں بھی رفع الیدین ہاں لیکن چھوڑ دیتا گئے۔ آؤ عام طور دوتے اے کتاب اخبار الفقہاء والمحدثین چھپی ہوئی لبنان دی، راوی حدیث حضرت ابن عمر، اے دوجی صدی ہجری دے کتاب ہے، صفحہ نمبر 214 دے ہوتے امام زیلی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی تھی، فرمایا ان عبداللہ ابن عمر کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمائے کننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مکہ، اسا مکہ دے چھا سے رفع الیدین کریں دے ہاں سے نماز دے شروع وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع، نماز دے وچ رکوع ویلے بھی فلما ہاجر النبی الی المدینہ، جے ویلے نبی سونے مدینہ ہجرت کی تھی ترک رفع الیدین
فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، رکوع ویلے نبی صحیح رفع الیدین کو ترک کر دیتا، ہی وجہ کہ نو اساں سنی بھی رفع الیدین صرف پہلی تکبیر ویلے کریں نو والا کیسے کریں دے عام طور دے اوتے بارکا کھینن ہاں صحیح اے مدینے وچ جو تھیندا پے مکے وچ جو تھیندا پے نہ اج دا مکہ معتبر ہے، صحابہ تے تابعین دے دور دا مکہ معتبر کہنا۔ اگر اج حنبلیاں تے شافعیاں دی حکومت ہے، انہاں دا اپنا امام ہے، 2023 وچ ترکی نال معاہدہ ختم تھیندا پے انہیں حکمرانے دا، اگر ولا ترکی آویں دے ترکی والے دے وچ تا کوئی رفع الیدین نہیں کریندا، ولا کیا آکسو ہن مکہ مکہ کہنی۔ اے مدینے دے امام مالک جڑا مصلی رسول دا امام اونجے وقت دا امام ہے جڑے وقت صحابہ دے شاگرد ہن۔ حضرت امام مالک اپنی کتاب المدونۃ الکبریٰ صفحہ نمبر 167 دے اوتے لکھ دیں کہ لا اعرف رفع الیدین فی شیء من ذلک لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ لوگو مدینے دا امام مالک آدے میں اعلان پہ کرے نا میں رفع الیدین کو جاندا ہی نہیں پہچڑیندا ہی نہیں، صرف اور صرف نماز دے شروع جاننا، نہ نماز دی کہیں تکبیر جاننا، نہ اچا تھی من ویلے نہ جھکا تھی من ویلے سوائے نماز دے شروع۔ اے بھی مدینے دا امام ہے۔ اور اے ابو داؤد شریف ہے، ابو داؤد شریف جو ایک حدیث پیش کرے نا عام طور دے ہوتے صفحہ نمبر 392 دے ہوتے مارکا کہنن کہ صحیح ہاتھ کتھاں بدلنے چاہیے دن سینے دے ہوتے بھی کیوں دنی دے تلے کیوں نہ ہاتھ بدو آدن سی اے جاہ پلیت ہے، اے جاہ کیا ہے پلیت ہے، پلیت جاہ تے ہاتھ نہیں رکھنے چاہیے دے۔ اللہ اکبر آخر نا تلوں ڈیڑھ دے تلوں سی جاہ پلیت ہے بھی پلیت کیوں ہے اور کے تک ہے آدن سی دنی کی نلاتے گولے تک اے کیا ہے جا پلیت ہے، اتنا ہاتھ نہیں رکھنے چاہیے دے۔ میں کہ ٹھیک ہے میں تا قیامت اللہ اکبر کرتے دنی کی نتلے ہاتھ نہ رکھیں دا تو آدھی گوڑے تک جہاں پلیت ہے تو اتحیات پڑھ دے ہوئے ستلیں تے ہاتھ کیوں رکھے نہیں؟ تیرے واسطے جہاں پاک تھی وین یہ ساڑھے واسطے پلیت ہے۔ نمبر 2 اللہ نے 2 ہاتھ بڑھائیں، سجا ہاتھ پاکیدہ کھبا ہاتھ پلیتی کو صاف کرن دا، ناکے صاف کرو استنجا کرو کھبا ہاتھ ہے۔ چلو اے تلو جہاں پلیتی ہوئے تو تلو کیڑا ہاتھ ہے کھبا ہوئے پلیتی والا ہاتھ ہے، بھاویں سینے تے رکھوں تے بھاویں تلے رکھ دوں، لیکن یاد رکھا ہے نماز دے اندر اگر ایک وال دے برابر ہی جسم ناپاک رہ گیا تو انسان نماز جائز کوئی نہیں۔ آؤ سنن ابی داؤد میں تا ابو داؤد شریف حدیث پیش کی تھی وینا میں دا تو پوری سیاہ ستہ وچ سینے دی ایک متصل تے مرفوع حدیث دکھا دے میں لکھ روپیہ انعام دے سا پوری سیاہ ستہ وچ۔ آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے قال السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، لوگوں نماز دے سنتے میں جو ایک سنت ہے۔ حضرت علی فرمائے صرف میری نہیں میرے نبی محمد مصطفیٰ دی نہیں 1,24,000 نبییں دی نماز دا سنت طریقہ ہے وضع الکف، اپنے ہاتھ کو دوجے ہاتھ تے رکھتے دنی دے تلے بدو، اے حضرت مولا علی فرمائے تمام نبییں دی سنت ہے۔ اور ایویں ترمذی شریف عام طور تے ایک حدیث پیش کی ویندی ہے، اے صحیح حدیث ہے کہ فاتحہ دے بغیر نماز نہیں تھی، میں کہ بالکل نہیں تھی لیکن حدیث تو پوری پڑھ، حدیث ادھوری کیوں پڑھ دی اور دے پوری حدیث پڑھ دا، میں کہ آپ پوری حدیث ترمذی شریف دے اندر موجود ہے۔ ترمذی شریف دے اندر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی تھی ہے، آپ نے ارشاد فرمائے صفحہ نمبر 212 دے ہوتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، لوگو جیڑا بندہ بھی کوئی رکعت پڑھے اندے فاتحہ نہ پڑھے اندی نماز کوئی نہیں، اندی نماز کوئی نہیں، اے مارکا ایتے تک آتے بس چا کرنن اگو نہیں پڑھے، جبکہ حضرت جابر فرمائے الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر امام دے پچھو ہو تو اکو ولا فاتحہ پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں۔ اے ہے ترمذی شریف۔ ایویں آخری حوالہ اے مسند الامام زید
مسند الامام زید ایک کہنی کتاب ہے امام زید پتر امام زین العابدین دا، امام زین العابدین پتر امام حسین دا، امام حسین پتر حضرت علی رضی اللہ، ان وچ راوی یہ چار ہیں۔ اے اپنی کتاب دے وچ انہیں سارے 20 رکعت تراوی دی بھی حدیث نقل کیتی ہے، ناف دے تلے ہاتھ بدھن دی بھی نقل کیتی ہے، اور ایویں 20 رکعت تراوی دی نماز سلام دا جواب نہ دیون دی، اور ایویں امام دے پیچھے فاتحہ نہ پڑھن دی، ترائے طلاقیں دے ترائے ہون دی، صرف پہلی تکبیر ویلے رفع الیدین کرن دی تے باقی جاتے نہ کرن دی، انہیں سارے حدیثاں نقل کیتے ہیں۔ امید ہے میں کہیں دے ہوتے تنقید نہیں کیتی، نہ ایک گال ہی کہیں دے خلاف ہیں، یہ یاد رکھا ہے۔ اے حدیثہ میں پیش کیتے ہیں، بخاری وچوں پیش کیتے ہیں، مسلم وچوں پیش کیتے ہیں، ترمذی وچوں پیش کیتے ہیں، ابو داؤد وچ پیش کیتے ہیں کہ رفع الیدین یعنی ہاتھ اٹھاونا صرف پہلی تکبیر ویلے ولا، اور ہاتھ بدلن تا ناف دے تلو بدلن اتے نہیں بدلے، سنت طریقہ ہے، اور امام دے پیچھوں کوئی بھی قرات جائز کوئی نہیں، چاہے وہ فاتحہ ہوئے چاہے بھی صورت ہوئے، اور اساں جڑے بھی آمین آدوں آہستہ آدوں، اے قرآن بھی انہی دلیل ہے، حدیث بھی انہی دلیل ہے، سیاہ ستہ بھی انہی دلیل ہے، کم از کم سارا دل اتنا تا مطمئن ہوئے کہ اساں اہل و سنت والجماعت جی میں نماز پڑھ دوں الحمدللہ ہر مسئلہ اللہ دے قرآن وچوں بھی ثابت ہے، سنہ محمد دے فرمان وچوں بھی ثابت ہے۔ اللہ پاک سب کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔